إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جو تمام امور کے فیصلے خود کرتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس میں وہ دخل دے سکے، وہ جس سے چاہے سوال کرے اور اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اس پورے کائنات کے نظام کو وہ تنہا چلا رہا ہے، وہی مدبر ہے، وہی منتظم ہے، وہی قیوم ہے، جو اس پوری نظام ہستی کو تھامے ہوئے ہے. وہ زندہ و جاوید ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، نہ اس سے پہلے کچھ نہ اس کے بعد کچھ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں. آپ کی ذات پر اللہ رب العزت نے شریعت کو مکمل فرما دیا. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گئی. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام اور صحابیات پر اور کل مومنین اور مومنات پر. حضرات گرامی، سورۃ الحجرات کی ایک آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے ایک معاشرے کو عمدہ اور بہترین معاشرہ کیسے بنے اس کے چند اصول ارشاد فرمائے ہیں جو سورۃ الحجرات میں ذکر کیے گئے، اور بڑی اساسی اور بڑی بنیادی باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یہ بات تم خود بھی ناپسند کرو گے. چنانچہ غیبت کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا، اور نہ صرف یہ کہ حرام قرار دیا بلکہ اس کی انتہائی کریہ اور بہت ہی بدنما شکل بھی بیان فرما دی کہ اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس طرح سے ہے گویا کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہو نوچ نوچ کر. کتنا خراب لگتا ہے. آپ گدھوں کو دیکھیں جو مردار کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کا گوشت نوچ کر کھاتے ہیں، وہ منظر کس قدر عجیب ہوتا ہے اور بہت ہی طبیعت میں گھن پیدا کر دینے والا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اسلامی معاشرے کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص احکامات اور ان کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں، ان کی تربیت کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا. ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ بہت سارے افراد ایسے بھی ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، صلاۃ اشراق بھی پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں،
وہ نیکیاں خوب کر رہے ہیں، نیکیاں کما رہے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر وہ غیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جہاں 4 لوگ بیٹھے غیبت شروع ہو گئی، اور بطور خاص یہ بیماری خاص طور سے عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، لیکن اب عورت اور مرد دونوں اس میں شامل ہیں۔ عورتوں میں تھوڑی یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے، لیکن مرد بھی، اور آج کل کے حالات میں جو ہمارے مرد ہیں وہ بھی عورتوں کی خصلتوں سے بہت متاثر ہیں، اور عورتوں کی بہت ساری بیماریاں ان مردوں کے اندر بھی آ گئی ہیں، چنانچہ غیبت بھی انہی میں سے ایک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے صحابہ کرام سے، اتدرون مل مفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا من لا دینار لہ ولا درہم، اللہ کے رسول جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، روپے پیسے نہ ہو، تو وہ مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو، مفلس تو وہ ہے جو کل قیامت کے دن بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، بہت نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، تو پھر اس کی نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائیں گی، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جو اس کی برائیاں ہیں، اس کے گناہ ہیں، وہ اس کے اوپر لادے جائیں گے، اور اس کے بعد منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہے مفلس۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک بندے مومن، ایک مسلمان شخص اللہ کی طرف عبادت کرنے والا بھی ہے، خوب عبادتیں کر رہا ہے، نماز روزہ کر رہا ہے، ذکر و تلاوت کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد بیٹھ گیا وہ 4 کے بیچ میں، اور پھر کسی اور کی غیبت کرنی شروع کر دی جو اس محفل کے اندر شریک نہیں، اس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ باتیں بھی اس طور پر کہ اگر اس کو پتہ چل جائے تو اس کو تکلیف ہو جائے۔ ایک مرتبہ صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے رسول، ہم جس کی باتیں کر رہے ہوں اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو تب آپ کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے، ورنہ پھر تو بہتان تراشی ہے۔ اگر آدمی کے اندر وہ بیماری ہے ہی نہیں، وہ برائی ہے ہی نہیں، اور تم اس کو بیان کر رہے ہو، تب تو تم پھر الزام لگا رہے ہو اس کے اوپر۔ تو یہ بڑے ڈرنے کی بات ہے کہ یہاں عبادتیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، صلاۃ اوابین یعنی اشراق بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، اور معلوم یہ ہوا کہ دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، بڑے مزے لے لے کر دوسرے کی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ اس کا تو کچھ نہیں بگڑا، وہ تو بیچارہ اپنے گھر پہ ہے یا جہاں پر بھی ہو، وہ اس کو تو معلوم بھی نہیں کہ آپ اس کی کیا یہاں پر باتیں کر رہے ہیں، لیکن فرشتے بڑا افسوس کر رہے ہیں، بہت دکھ میں ہیں کہ آپ کی نیکیاں وہ سب مٹائی جا رہی ہیں، سب ختم کی جا رہی ہیں۔ جیسے کسی نے تختی کے اوپر کچھ لکھا، اور جب وہ لکھ چکا اس کے بعد اس نے اس پر پانی ڈال دیا، سب بہہ گیا، سب ختم ہو گیا، جو لکھا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ جیسے آپ ایک میسج لکھتے ہیں اور اس کے بعد ڈیلیٹ کر دیتے، ختم، چلا گیا سب، جو لکھا تھا وہ سب ختم ہو گیا، گویا کچھ لکھا ہی نہیں۔ تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے، اور خاص طور سے ہماری خواتین، عورتیں ہمارے یہاں، جہاں 4 عورتیں بیٹھ گئیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے، کچھ اللہ کی نیک بندیاں بھی ہیں جو اپنی زبان کو بچاتی ہیں، برائیوں میں مبتلا ہونے سے بچاتی ہیں، ایسی خاتون بھی ہیں جو نیک ہیں، پرہیزگار ہیں اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے والی ہیں، لیکن بہت ساری ایسی بھی خواتین ہیں کہ ادھر مصلی سے اٹھی، نماز پڑھ کے اٹھی، تلاوت کر کے اٹھی، کلام پاک بند کیا اور رکھا اور بیٹھ گئی۔ یہ معلوم ہوا کہ محلے کی عورتوں کے ساتھ یا گھری کی عورتوں کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ یا ٹیلی فون پر، موبائل کے اوپر اب باتیں شروع ہو گئی، اور باتیں کسی تیسری عورت کی، 2 عورتیں باتیں کر رہی، وہ کسی تیسری عورت کی، اس کے اندر تو یہ برائی ہے، تو اس کے اندر تو ایسا ہو گیا، تو اس نے یوں کہا، تو یوں کام کرنے والی ہے، اس نے فلاں کے ساتھ یہ سلوک کیا، اس نے فلاں کو ایسا کہا، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ اسے پتہ نہیں ہے کہ اس نے وہ جو نیکیاں کمائی ہیں اتنی محنت کر کے، اپنا وقت نکال کر جو اس نے اچھا کام کیا ہے،
اللہ سے قربت حاصل کرنے والا کام کیا، نیکی کا کام کیا، اب وہ نیکی اس کی مٹائی جا رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے، وہ سب ریموو کی جا رہی ہے، مٹاتی چلی جا رہی ہے، ادھر گفتگو جاری ہے، ادھر وہ نیکیاں جو کر کے آئی وہ سب مٹائی جا رہی ہے، ختم ہو رہی۔ اور سن لیجئے، جس طرح غیبت کا کرنا گناہ ہے، اسی طرح غیبت کا سننا بھی گناہ ہے۔ آپ غیبت کر رہے ہیں تو یہ تو گناہ ہی ہے، اور جو غیبت سن رہا ہے، تکلف میں سن رہا ہے، کچھ ہمارے دیندار لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو خاموش ہیں، ہم تو نہیں بولتے، غیبت وہ کر رہا ہے ہم تو نہیں کرتے۔ نہیں، آپ سن تو رہے ہیں نا، آپ نے منع تو نہیں کیا اس کو کہ خبردار خاموش ہو جاؤ، یہ ہم لوگ غیبت کرنے میں آ گئے ہیں، یہ گناہ کا کام ہے۔ ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں غیبت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے لگیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، سوکن ان کی، وہ قد میں ناٹی تھی، پستہ قد تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بات کرتے کرتے کہا کہ صفیہ تو اتنی سی ہے، اتنی سی ہے یعنی ناٹی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا غصے میں، اور آپ نے کہا عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر میں وہ بات ڈال دی جائے تو اس کا پانی کڑوا ہو جائے، اس قدر تلخ بات۔ آپ ذرا اندازہ تو کریں کہ آج ہمارے یہاں معاشرے میں ہم لوگ کیسے ایک دوسرے کی باتیں کرتے ہیں، کوئی لینا دینا نہیں ہے ان باتوں سے، کوئی مطلب، کوئی مدعا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن برائی کر رہے ہیں بیٹھ کے۔ دو باتیں ہیں جو بالکل سچی ہیں، ایک جو اللہ رب العزت نے جو بات فرمائی، اور ایک جو اس کے نبی نے فرمائی، یہ دونوں باتیں سچی ہیں، ان باتوں کے اندر کہیں پر بھی کوئی شائبہ نہیں۔ اس کے علاوہ آپ جس سے بھی باتیں سن رہے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ جو آپ نے سنا ہو اس کو ویسے ہی سمجھاؤ جیسا کہ اس نے کہا ہے، یا اس کے الفاظ میں کچھ کمی ہو گئی ہو، اس کے جذبات میں کچھ کمی ہو گئی ہو، بتانے کے ڈھنگ میں کوئی بات اور آ گئی ہو، کسی کہنے والے نے کسی اور طریقے سے کہا اور بیان کرنے والے نے کسی اور طریقے سے بیان کیا، لب و لہجے کا اثر ہو جاتا ہے، ماحول کا اثر ہو جاتا ہے، گفتگو کے طرز کا فرق بدل جاتا ہے، اور بسا اوقات ایک ہنسی میں اور تفریح میں کہی ہوئی بات کسی کے دل پہ اتنی لگ جاتی ہے کہ زندگی بھر کے لیے وہ ایک ناسور بن جاتی ہے، تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اٹھنا بیٹھنا چھوٹ جاتا ہے، صرف ایک بات کی وجہ سے جو بات پہنچا دی گئی، اب وہ تو اس سے پوچھ بھی نہیں رہا ہے لیکن اس کے دل کے اندر لگ گئی وہ بات۔ عزیزان محترم، لہٰذا قرآن پاک نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ منع کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، جو دو چیزوں کی ضمانت لے لے، ایک تو وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے گا، اور دوسرا اپنی شرمگاہ کو اپنے قابو میں رکھے گا۔ ان دو چیزوں کی جو شخص ضمانت دے دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اس لیے گناہ یہیں سے پنپتے ہیں، گناہ یہیں سے بڑھتے ہیں۔ چٹخانے کے طور پر، باتوں کے طور پر یہ بات عام ہو گئی ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں کرنے کے لیے، اللہ کے بارے میں بات کیجئے، اللہ کے احکامات کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بارے میں، سیرت کے بارے میں، اپنے پلاننگ کے بارے میں بات کیجئے، اپنے بارے میں بات کیجئے، سامنے والے کے بارے میں بات کیجئے، کوئی مشورہ لیجئے، کوئی رائے لیجئے، بہت ساری باتیں ہیں کرنے کے لیے، کسی واقعے پر ڈسکس کیجئے، بہت ساری باتیں ہیں کرنے کے لیے، لیکن ایک کسی ایسے شخص کی بات کرنا کہ جس بیچارے کو پتہ بھی نہیں کہ میرے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، کون سی بات میرے بارے میں کہی جا رہی ہے، کس طرح سے کہی جا رہی ہے، کیسے مذاق اڑایا جا رہا ہے، کیسے ہنسی اڑائی جا رہی ہے، کیسے میری بات کو بڑھا کر بیان کیا جا رہا ہے یا اس طرح سے نہیں پیش کیا جا رہا ہے جیسا کہ اس نے کہا تھا، اور وہ شخص تو بہرحال اسے تو کچھ پتہ بھی نہیں ہے کہ باتیں ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنی زبان سے جو الفاظ نکالتا ہے، نوٹ کرنے والا فرشتہ، لکھنے والا فرشتہ اسے لکھ رہا ہے، اسے نوٹ کر رہا ہے۔ تمہاری کہی ہوئی ہر بات اللہ کے ہاں ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا منظر کھینچا ہے،
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھا دی گئی، دوزخ دکھا دیا گیا، اور اسی طریقے سے گناہوں کے اوپر اللہ کی طرف سے جو سزائیں متعین ہیں وہ سزائیں دکھا دی گئی، تاکہ نبی اپنی امت کو جا کر بتا سکے اور تاکہ یہ امت چوکنا ہو جائے۔ انہی میں سے آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے منہ کو چیرا جا رہا ہے اور اب بڑے بڑے پیتل کے ناخون ہیں ان کے، اور جس سے وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، اپنے گال کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں، اور فرشتے انہیں مار رہے ہیں۔ یہ سزا ملتی جا رہی ہے۔ یہ منظر اتنا دہلا دینے والا منظر تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ٹھٹک گئے، اور آپ نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اتنی بھیانک سزا کے مستحق یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ اس قدر سخت سزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بیان فرمایا تھا کہ یہ امت چوکن نہ رہے، کسی کی غیبت میں مبتلا نہ ہو، کسی کی کردار کشی میں مبتلا نہ ہو، کسی پر بہتان لگانے والی نہ ہو، کسی پر تہمتیں لگانے والی نہ ہو۔ یہ زبان اس لیے نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے انگارے برسائے جائیں، اس کے ذریعے آگ لگائی جائے۔ یہ زبان اس لیے نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے غیبتیں کی جائے، دوسروں کی عزتوں کے پرخچے اڑائے جائیں، دوسروں کی عزتوں کی دھجیاں بکھیری جائیں، پگڑیاں اچھالی جائیں، اس لیے نہیں ہے۔ یہ زبان اس لیے ہے کہ اس سے پھول جیسے الفاظ گرے، یہ اس لیے ہے کہ آپس میں بنانے والے ہوں، معاملات کو سدھارنے والے ہوں، معاملات میں اصلاح کرنے والے ہوں۔ کسی کی کوئی بات آپ کو پتہ چل گئی تو اس کو پی جانے والے ہوں، اس کا چرچا کر کے لوگوں کے بیچ میں اس کی عزت کی دھجیاں نہ بکھیرنے والے ہوں، اس کی رسوائی نہ کرنے والے ہوں، اس کو پی جانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان کی عیب کو دیکھا اور پھر اس کو چھپا لیا لوگوں سے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیوب کی پردہ پوشی کرے گا۔ تم نے بھی تو کتنے گناہ کیے ہوں گے، اگر لوگوں کے سامنے وہ ظاہر کر دیے جائیں تو لوگ تمہارے اوپر تھو تھو کرتے ہوئے نکلے، لیکن اللہ نے انہیں چھپا رکھا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرمائے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اپنے پاس بلائے گا، یہاں تک کہ فرشتے بھی اس کی آواز کو سننے والے نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے تجھے فلاں فلاں گناہ یاد ہے؟ تو نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا؟ بندہ کہے گا پروردگار مجھے یاد ہے، میں نے گناہ کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لیکن تو نے مسلمان کی پردہ پوشی کی تھی، دوسرے بھائی کو چھپا لیا تھا، اس کے گناہوں کو تو نے چھپا لیا تھا، تجھے معلوم تھا کہ فلاں کے اندر گناہ ہے، یہ تو نے اس کو چھپا لیا، اس کی رسوائی نہیں ہونے دی۔ آج میں تیری رسوائی نہیں ہونے دوں گا، تیرے ان گناہوں پر میں نے پردہ ڈال دیا۔ عزیزان محترم، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ البتہ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر غیبت کو غیبت نہیں کہا جاتا بلکہ اسے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 1 یاد رکھیے گا، دین کے تعلق سے اگر کسی شخص میں آپ کو معلوم ہو کہ یہ اللہ کے رسول کے نام پر غلط بات پیش کر رہا ہے، یا یہ عقیدے کا بگاڑ پیش کر رہا ہے، اللہ کے بارے میں یہ غلط بات کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں یہ غلط حدیثیں پیش کر رہا ہے، اس کو ظاہر کیا جائے گا، اس لیے کہ اس میں امت مسلمہ کی مصلحت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جب توڑ کر پیش کیا جا رہا ہو، مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہو، ان کے نام پر جھوٹ بولا جا رہا ہو، تو اس کو ظاہر کرنا، اس کو اجاگر کرنا یہ لازمی ہے اور یہ فرض ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی مسلمان کے بارے میں کسی کو پتہ چلے کہ وہ اس کی برائی کے لیے پلاننگ کر رہا ہے، مثال کے طور پر اس کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ کر رہا ہے، اس کو قتل کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے، یا اس کو گڈھے میں ڈھکیلنے کی پلاننگ کر رہا ہے، تو اس کو جا کر بتا دے کہ فلاں نے آپ کے لیے یہ کیا ہے، ایسا کیا ہے، تاکہ وہ اس نقصانات سے بچ سکے۔ اس میں کوئی حرجہ نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ اس کو بتانا لازمی۔ آپ راستے میں جا رہے تھے، آپ نے سن لیا کسی کو باتیں کرتے ہوئے یا پلاننگ کرتے ہوئے کہ فلاں کو قتل کرنا ہے، یا فلاں کو نقصان کر پہنچانا ہے، فلاں کو کڈنیپ کرنا ہے، یا فلاں کے ہاں چوری کرنی ہے، وغیرہ کوئی بھی برائی،
جب آپ نے سن لیا تب آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس دوسرے مسلمان کو اس سے چوکنا کر دیں اور اس سے بتا دیں تاکہ وہ اس خطرے میں نہ پڑنے پائے۔ تو خطرے سے بچانا، اور اس کے لیے اگر آدمی کو غیبت کرنی پڑے، برائی بیان کرنی، آپ بتائیں کہ فلاں نے کہا تھا، فلاں نے ایسا کیا، تو اس میں کوئی حرجہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جھوٹ تو پھر اکبر الکبائر میں سے ہے۔ شرک کے بعد جو بہت بڑا گناہ ہے وہ جھوٹ بولنا ہے، اس کا حساب کتاب اللہ لینے والا ہے۔ لیکن جہاں پر آپ کی غیبت کو کوئی غیبت نہیں جانا جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ لوگوں کی صفات بیان کرنی شروع کی، کہنے لگے کہ فلاں راوی کذاب ہے، فلاں راوی منکر ہے، فلاں راوی صحیح نہیں بات کرتا، فلاں راوی بھول جاتا ہے، فلاں راوی ادھر کی بات ادھر ملا دیتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو غیبت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، دین کے سلسلے میں ان برائیوں کو اجاگر کرنا ہرگز کوئی غیبت نہیں، اس کا نام غیبت نہیں ہے۔ غیبت تو آپس کے مابین ہوتی ہے، آپس کے تعلقات میں ہے، لیکن جہاں پر دین کا معاملہ آ جائے یا جہاں پر انسان کے خطرات کا معاملہ آ جائے تو وہاں پر اس بات کو اجاگر کیا جائے۔ مثال کے ایک اور مثال ہے، خاص طور سے رشتے کے تعلق سے، اگر کوئی کسی سے معلوم کرے کہ ہم فلاں کے یہاں یہ رشتہ دینا چاہتے ہیں، وہ کیسا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کوئی لڑکا اچھا نہیں ہے، ایک آدمی تو دوبارہ دور سے بیٹھا ہوا ہے بیچارہ، اس کو کیا معلوم، اس کو اپنی لڑکی کا یا اپنی بہن کا اس کو رشتہ دینا ہے، مان لیجیے آپ کے علاقے میں آپ کے گاؤں میں رشتہ دینا ہے وہ، اب وہ گاؤں کو یہاں کے بارے میں تو جانتا نہیں ہے، یہاں کے لوگوں کو بھی وہ واقف نہیں ہے، ظاہر طور پر سب اچھا ہے، پھر اس نے آپ سے کہا کہ آپ بتائیے، تو اب آپ کے ذمے یہ لازم ہے کہ اگر آپ برائیاں جانتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لڑکا بالکل صحیح نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اخلاق فاضلہ نہیں ہے، وہ خود یہاں کے لوگوں کے اوپر بوجھ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس سے رشتہ ہو گیا تو اس کی زندگی لڑکی کی برباد ہو جائے گی، تو پھر ایسے موقع پر آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کی برائی اس سے بتا دیں کہ یہ خرابیاں اس کے اندر موجود ہیں، تاکہ وہ بیچارہ اندھیرے میں نہ رہے۔ معاملہ شادی بیاہ کا معاملہ ایک دن کا نہیں ہوتا، پوری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے، لہذا ایسے میں یہ جو غیبت کی آپ نے جو بات بیان کی، اس میں کوئی حرجہ نہیں ہے، آپ کر سکتے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا ایک سے کہ اما صفوان، جہاں تک کہ صفوان کا تعلق ہے تو فرجل صعلوک، کو بہت ہی اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، بالکل کنگال ہے، اور جہاں تک کہ معاویہ کا تعلق ہے، معاویہ بن جام، جہاں تک کہ اس کا تعلق ہے تو وہ لاٹھی اپنے ہمیشہ کندھے پہ رکھتا ہے، یعنی ضراب للنساء، مارتا پیٹتا بہت ہے۔ تو بہرحال انہوں نے رشتے کے بارے میں بات کی، اللہ کے نبی نے کہا یہ دو خرابیاں ہیں، تو اس کو بتا دینے میں کوئی حرجہ نہیں ہے، تاکہ آدمی کے جو رشتے ہیں اس میں کوئی فرق نہ پڑنے پائے، اس کو رشتہ کرنا ہوگا کرے گا، نہیں کرنا ہوگا نہیں کرے گا، لیکن یہ کہ اگر وہ رشتہ کر لے جائے بیچارہ اندھیرے میں رہ کر، اور بعد میں اس کو پتہ چلے اور آپ کہیں کہ نہیں ہم نے نہیں بیان کیا، کیا کریں، ہم نے سوچا سب آپسی کا معاملہ ہے، نہیں، یہ بات غلط ہے، زندگی کا معاملہ ہے، معاملہ آپس کا نہیں، یہ معاملہ زندگی کا معاملہ ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، ہمیں اس بات کا بہت ہی لحاظ رکھنا چاہیے کہ اپنی زبان کو ہمیشہ ہم قابو میں رکھیں اور کسی کی بے عزتی نہ کریں، کسی کی رسوائی کا سامان نہ بنے، جہاں تک ہو سکے ہم عیوب پر پردہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ ہمارے عیوب پر پردہ ڈالنے والا ہوگا، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں کہ ہم ایک طرف تو نیکیاں کرتے جا رہے ہوں اور فرشتے ہماری کی ہوئی ان نیکیوں کو مٹاتے جا رہے ہوں، اور کل قیامت کے دن جب ہم پہنچے ہیں اللہ کے سامنے اور ہم تو سوچ رہے ہوں کہ ہمارے پاس تو بڑے اعمال ہیں، ہم نے تو بڑی نمازیں پڑھ رکھی ہیں، بڑا زکوٰۃ دے رکھا ہے، بڑے حج کر رکھے ہیں، بہت عمرے کر رکھے ہیں، بہت تسبیحات ہیں، تلاوت ہے، بہت، ہم تو بڑے خوش ہوں، اور معلوم ہوا کہ جیسے ہی اس عدالت پہ ہم کھڑے ہوئے، اللہ کی اس عدالت میں میزان کے سامنے ہم کھڑے ہوئے، فوراً لوگ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اس نے ہمارے اوپر تہمت لگائی تھی، دوسرا کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اس نے ہماری زمین دبا لی تھی، ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اس نے ہماری غیبت کی تھی، ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے اس نے ہمارا مال قبضہ کر لیا تھا، پیسہ لے لیا تھا اور دیا ہی نہیں ہم کو۔ اور پھر وہاں پر تو پیسے تو نہیں چلتے، وہاں تو پھر ڈالر نہیں چلتے، ریال نہیں چلتے، روپیے پیسے نہیں چلتے، درہم و دینار نہیں چلتے، وہاں تو نیکیاں چلتی ہیں، وہاں جو تبادلہ ہوتا ہے وہ نیکیوں کا ہوتا ہے۔ تو اب تو حق تو دلایا جائے گا، اب آپ نے اس کا حق دبایا تھا تو وہ حق تو آپ کو دینا پڑے گا،
اب روپیے پیسے کی شکل میں نہیں دینا پڑے گا بلکہ نیکیوں کی شکل میں دینا پڑے گا۔ اور معلوم یہ ہوا کہ نہ معلوم کتنے ایسے لوگ تھے جن کے حق کو پامال کر کے ہم لوگ پہنچے ہوئے تھے، اور اس کے بعد اب جب نوبت آ گئی تو معلوم ہوا کہ اس کی نیکیاں دی جا رہی ہیں، اس کو یہ نیکیاں لو، یہ نیکیاں لو، بدلہ دلایا جا رہا ہے۔ اور ہمارا وہ بینک بیلنس جو نیکیوں کا بینک بیلنس تھا وہ سب خالی ہوتا چلا جا رہا ہے، سب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ معلوم ہوا کہ کچھ پاس میں کچھ بچا ہی نہیں۔ تو ہمیں اپنے اعمال کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور جیسے ہم اپنے پیسوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے زیورات کی حفاظت کرتے ہیں، سونے کی حفاظت کرتے ہیں، چاندی کی حفاظت کرتے ہیں کہ کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے، غلط ہاتھوں میں نہ پڑ جائے، کوئی چرا نہ لے جائے، اسی طرح سے ہمیں اپنے ان اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ نماز تو ہم نے پڑھ لی، ہم کوئی ایسا تو کام نہیں کر رہے ہیں کہ ہماری نماز ضائع ہونے والی ہو جائے، اس کا ثواب کسی اور کو دیا جانے والا ہو، کسی کا مال نہ دبائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور ایک دم سے آپ کو یاد آ گیا، آپ پیچھے ہٹائے، آپ نے کہا کہ ارے اس نے تو فلاں سے قرضہ لیا تھا، وہ قرضہ تو نہیں ادا کیا ابھی تک اس نے۔ وہ صاحب بھی کھڑے، انہوں نے کہا کہ نہیں قرضہ تو نہیں ادا کیا، کہا میں نے نماز نہیں پڑھاؤں گا اس کی، تم لوگ اپنے بھائی کی نماز پڑھو، میں نہیں پڑھاتا نماز اس کی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کا جو قرضہ تھا وہ میں ادا کر دوں گا۔ آپ نے کہا ہاں اب ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس قدر زیادہ سختی ہے، یہ بہت چھوٹے موٹے قرضے پیسے لے کر ہم لوگ بھول جاتے ہیں، پیسہ لے لیا پھر سوچ رہے کہ ارے ٹھیک ہے دے دیا جائے گا، اور یہ ٹال مٹول دھیرے 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 یہاں تک کہ پھر ہوتا ہے کہ ارے مانگے گا تو دے دیں گے، یہ بھی ذہن میں آتا ہے مانگے گا تو دے دیں گے۔ یہ بہت غلط بات ہے، آپ نے پیسہ لیا ہے، آپ کا فرض ہے، مانگنے کا کوئی سوال نہیں، وہ آپ پیسہ دیجیے، دائیں نہیں ہے۔ اسی طرح مہر لوگ لے لیتے ہیں، مہر متعین کر لیا، اپنی بیویوں کو دیا ہی نہیں۔ آپ کو روایات یاد ہوں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات کہا ہے مہر یہاں رکھو سامنے تب نکاح پڑھایا جائے گا، مہر وہاں سامنے رکھوا لیا گیا تب آپ نے نکاح پڑھایا۔ یہ بہت اہم چیز ہے، مگر لوگ اس جانب توجہ نہیں کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نہ باپ بیٹے کا نہ ہوگا، نہ بھائی بھائی کا ہوگا، نہ شوہر بیوی، نہ بیوی شوہر کا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، یوم یفر المرء، ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا۔ اس موقع پر اگر آپ کی بیوی آ گئی ہے کہ میرا مہر نہیں دیا گیا تھا، اور پھر وہاں تو پھر سکے نہیں چلتے، وہ تو آپ کی نیکیاں دی جائیں گی۔ چوکن نہ رہیے زندگی میں، مہر کی ادائیگی کیجیے، جن لوگوں نے مہر نہیں دیا ہے وہ دیں، اور جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ عہد کریں کہ ہم مہر ضرور دیں گے۔ یہ دین نہیں ہے، یہ قرض کہلاتا ہے، قرض ہے، یہ آپ کو دینا ہی دینا ہے۔ اسی طرح ہم آپس میں جو لین دین کرتے ہیں، قرآن پاک نے تو یہاں تک کہا ہے فَاكْتُبُوا، اس کو لکھ لیا کرو اس کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ دن گزر جائے اور تم بھول جاؤ، اور معلوم ہوا کہ تم بھی بھول گئے اور جس نے لیا تھا وہ بھی بھول گیا، لیکن اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے۔ کل قیامت میں جب آپ کھڑے ہوں گے میزان کے سامنے، اس وقت آپ سے لیا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا، اور اس وقت اس کو بھی یاد آ جائے گا قرضہ، اور کون چاہے گا کہ اس وقت نیکیاں نہ مل جائیں۔ تو عزیزان محترم، ہمیں اپنی نیکیاں کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور ان نیکیوں کی حفاظت بھی کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ ضائع نہ ہونے پائیں، اور کل قیامت کے دن ہماری رسوائی نہ ہونے پائے۔ ہم اپنی زبانوں کو محفوظ رکھیں، ہم بھی اور ہمارے گھر کے تمام افراد بھی، اور ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنی بیوی کی تربیت کریں۔ اگر کبھی وہ غیبت کے معاملات چل رہے ہوں تو فوراً خاموش کر دیں، اور ہم کہیں خاموش رہو، ہماری موجودگی میں کوئی غیبت نہیں، غیبت جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔